الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بزرگان محترم، ملت اسلامی کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک عبادت، ہر ایک ریاضت، اور ہماری اور آپ سبھی حضرات و خواتین کی ہر چھوٹی بڑی بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس نے اس دنیا میں ہم اور آپ کو اس کی اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا، اس کی بندگی کو ہماری زندگی کا مقصد قرار دیا، اور اسی بندگی پر اس دنیا میں ایک بہترین زندگی کا وعدہ فرمایا، اور اسی بندگی پر زندگی گزار کر جانے والے کے لیے آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی ضمانت عطا فرمائی ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی ہر بات نہ صرف یہ کہ ہم اور آپ تک پہنچائی، بلکہ خود عمل کر کے دکھلایا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ایک بہترین اسوہ اور نمونہ بنا کر پیش فرمایا، جن کی زندگی میں ہمارے اور آپ کے لیے قدم بقدم رہنمائی ہے، اور جن کے نقش قدم کی پیروی کرنے میں میری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھ کر سنائی،
اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو بھیجا، نبی بنا کر بھیجا، تو آپ کو کیا ذمہ داری دی گئی، آپ کے ذمے کیا کام تھے اور آپ نے کیا کام انجام دیے، ان کا تذکرہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتی، ایک کام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس کی آیتوں کو پڑھ کر تلاوت کر کے آپ لوگوں کو سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور لوگوں کو کتاب و حکمت یعنی کتاب و سنت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ یہ جو تین باتیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، ان میں سے جو دوسری بات ہے وہ یزکیہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لوگوں کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ آج اس حوالے سے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ آپ حضرات و خواتین نے اکثر سنا ہوگا ایک عنوان جسے تزکیہ نفس کہا جاتا ہے، نفس کو پاک کرنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ذمہ داری کا ایک باب ہے جسے ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے چاہتا یہ ہوں کہ ہم اور آپ اس تزکیے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کی بعثت کا یہ مقصد ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام انسانوں کو اس کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی تزکیے کا محتاج ہے، ہر خاتون ہم میں کی تزکیے کی محتاج ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب اور اپنی احادیث کی روشنی میں، اپنی سیرت اور اپنی شخصیت اور اپنے کردار کی روشنی میں ہم سب کا تزکیہ کرنے کا اہتمام اور انتظام اللہ کے نبی نے کیا۔ صحابہ کرام آپ کے ساتھی تھے، آپ نے ان کا تزکیہ براہ راست فرمایا۔ ہم اور آپ اللہ کے نبی کے ساتھی نہ ہوئے لیکن امتی ضرور ہیں، تو ان صحابہ کے ذریعے جو دین اللہ نے ہم اور آپ تک پہنچایا ہے، اس دین کے ذریعے اللہ کے نبی نے ہمارے اور آپ کے تزکیے کا اہتمام کیا، تزکیے کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ تزکیہ ہماری ضرورت بھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا وہ عظیم کام ہے جو آپ نے اپنی امت کے حق میں کیا ہے، تو یہ تزکیہ کیا ہے، اس تزکیے کو ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ عام طور پر جب تزکیہ نفس کی بات کی جاتی ہے تو بنیادی طور پر دو تین باتیں لوگ زیادہ طور پر اہمیت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ذکر کی جاتی ہے کہ آدمی کے نفس کے تزکیے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر دنیا داری نہیں ہونی چاہیے، آدمی کے دل میں دنیا کی بیجا محبت نہ ہو، آدمی دنیا کی محبت اور دنیا کی مختلف فتنوں میں مبتلا نہ ہو، اپنے نفس کا تزکیہ کرے کہ دنیا کی بیجا محبت سے اپنے نفس کو پاک رکھے۔ تزکیہ نفس کا دوسری بات جو اس سلسلے میں عام طور پہ آتی ہے وہ یہ کہ آدمی کے دل میں غلط جو جذبات ہوتے ہیں، غلط جو احساسات ہوتے ہیں، چاہے وہ گناہوں کی بات ہو یا لوگوں کے تئیں حسد، جلن، کسی بھی قسم کا کینہ، کپٹ، بغض، اس قسم کی جو بھی خرابیاں نفس کے اندر ہوتی ہیں، اس سے نفس کو پاک رکھنا چاہیے۔ تزکیہ نفس کے نام پر یہ باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہیں۔ یہ حق ہے، یہ سچ ہے کہ یہ ساری باتیں تزکیہ نفس میں داخل ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں جسے تزکیہ قرار دیا گیا ہے اس کا معنی اس سے کہیں زیادہ عام ہے، اس کا دائرہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ آج اسی لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ سب سے پہلے تزکیے کے معنی ہی کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جب ہم تزکیے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنے نفس کے تزکیے میں کن کن پہلوؤں پہ محنت کرنے کی ضرورت، کیسے ہمیں اپنے نفوس کا تزکیہ نصیب ہوگا، کیسے ہم اپنے آپ کا تزکیہ کر پائیں گے، یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم تزکیے کا پورا اور صحیح معنی سمجھ پائیں۔ حاضرین گرامی قدر، اگر ہم اور آپ لفظ تزکیہ کے بنیادی معنی کو دیکھنا چاہیں تو عربی زبان میں اس کے بنیادی طور پہ دو معنی آتے ہیں۔ ایک معنی تزکیے کا پاکی کا آتا ہے، تزکیے کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ تزکیے کا ایک معنی ہوتا ہے پاک کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں
اس کا تذکرہ کیا ہے۔ زکوٰۃ، اسی لفظ تزکیہ اور زکوٰۃ کا دونوں کا اشتقاق ایک ہے، دونوں کا بنیادی معنی اصل میں ایک ہے۔ آپ نے سنا ہے بارہا کہ زکوٰۃ کا ایک معنی پاکیزگی کا ہوتا ہے کہ یہ مال کو پاک کرتا ہے، یہ انسان کے دل سے مال کی محبت کو پاک کرتا ہے، اس لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ یہ وہی معنی ہے۔ تزکیے کا ایک معنی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو پاک کرے، اپنے نفس کو پاک کرے۔ اور تزکیے کے اندر ایک دوسرا معنی آتا ہے اضافے کا، بڑھوتری کا، کسی چیز کے اندر ترقی کرنے کا، کسی چیز کے اندر اضافہ ہوتا جائے، اس کو بھی تزکیہ کہا جاتا ہے شریعت مطہرہ میں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا، لفظ زکوٰۃ کو اس معنی میں بھی ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو اسی معنی میں ذکر کیا ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ لفظ تزکیہ میں یہ دونوں پہلو آتے ہیں۔ ایک تو اس کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا، ایک ہوتا ہے پاکیزگی کا معنی، اور دوسرا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں اضافہ کرنا، کسی چیز کے اندر بڑھوتری کرنا، کسی چیز کو بڑھانا، اس کا یہ معنی آتا ہے۔ جب ہم اور آپ اس اعتبار سے تزکیہ نفس کا معنی سمجھنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے گا لفظ تزکیے کے پہلے معنی میں ہر قسم کی پاکیزگی داخل ہے، ہر قسم کی پاکیزگی داخل ہے، اور اس میں سب سے پہلی گندگی جس سے آدمی کو پاک ہونا چاہیے وہ شرک اور کفر کی گندگی ہے۔ عرف عام میں عام طور پر تزکیے کی جب بات کی جاتی ہے تو لوگ اسے اخلاقی تعلیم سمجھتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے اخلاق والا ہونا یہ نفس کا تزکیہ ہے۔ یاد رکھیے گا اصل تزکیہ یہ ہے کہ بندے کے دل سے شرک نکل جائے، کفر نکل جائے، بندے کے دل، آدمی اپنے دل کو شرک سے پاک کر لے، آدمی اپنے دل کو کفر سے پاک کر لے۔ آدمی کے دل میں شرک باقی ہے لیکن وہ دنیا میں سب کے لیے دل کو اپنے پاک رکھتا ہے، کہتا ہے انسانوں میں سے کسی کے لیے میرے دل میں کوئی بغض نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی حسد نہیں، میرا دل بڑا پاک ہے۔ یاد رکھیے اسلامی شریعت کی نظر میں یہ دل پاک ہو کر بھی حقیقی پاکی کا حقدار نہیں بن سکا۔ اصل پاکی یہ ہے کہ بندہ غیر اللہ سے کٹ جائے، اپنے دل میں غیر اللہ کی محبت، غیر اللہ کا ڈر یا غیر اللہ سے کسی بھی قسم کا تعلق رکھا ہے، وہ تعلق جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، تو پھر یہ ایک گندگی ہے۔ اس سے آدمی کو اپنے دل کو پاک کرنا چاہیے۔ اسی لیے تزکیے کی سب سے پہلے بنیاد اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپناتا ہے وہ تزکیے کی سب سے پہلی بنیاد کو اپنی زندگی میں اپنا رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر پاکیزگی میں جو بات آتی ہے وہ یہ کہ آدمی بدعتوں سے اپنے نفس کو پاک رکھے، بدعتوں کی محبت سے اپنے دل کو پاک رکھے، زندگی میں معمولات زندگی میں بدعتیں نہ ہوں اور آدمی کے دل میں بدعتوں کی محبت اور بدعتوں سے تعلق باقی نہ رہے۔ آج ہمارے اور آپ کے سماج میں تزکیے کے موضوع سے بدعتوں کو بھی لوگ باہر مانتے ہیں، لوگ بدعتوں کو تزکیے کا باب نہیں مانتے۔ بہت سارے لوگ ہیں باپ دادا سے وراثت میں جتنی بدعتیں آئی ہیں ساری بدعتیں کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو کسی بھی سلسلے سے جوڑ کر، کسی بھی شیخ سے، مرید پیر سے جوڑ کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ نہیں، آدمی کے دل میں اگر بدعت کی محبت ہے، آدمی کے دل میں محبت کے ساتھ زندگی میں بدعات کا وجود ہے تو پھر یہ گندگی ہے، یہ ناپاکی ہے۔ یہ اسلامی شریعت کی نظر میں ایک ایسی چیز ہے جسے ایمان والے کی زندگی سے نکلنا چاہیے۔ مومن کی زندگی میں بدعتوں کا وجود نہیں ہو سکتا، بدعتیں باقی نہیں رہ سکتی، اور بدعتوں کو باقی رکھ کر کوئی اپنے نفس کے پاکیزہ ہونے کا وہم و گمان بھی نہیں رکھ سکتا، کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ بدعتوں میں ڈوبا ہوا ہو اور اس کے ساتھ اس کی زندگی کے اندر تزکیہ ہے، وہ اس کا نفس پاک ہے، نہیں ہو سکتا۔ توحید کے بعد سب سے پہلی گندگی جسے آدمی کو توحید کے بعد سب سے پہلے پاکی جو حاصل کرنی ہے وہ بدعتوں سے پاکی حاصل کر کے بندے کو اپنے سینے کو پاک کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر جو پاکیزگی آدمی کو اپنے اندر لانی چاہیے وہ ہے گناہوں سے پاکی اور گناہوں کی محبت اور گناہوں کی جو خواہشات آدمی کے دل میں اٹھتی ہے ان سے پاکی، خاص طور پہ گناہ کبیرہ، خاص طور پر گناہ کبیرہ۔ جس بندے کی زندگی میں گناہ پائے جاتے ہوں وہ آدمی پاک نہیں، ناپاک ہے، اس لیے کہ گناہ گندگی،
गुनाह गंदगी है, गुनाह मैल कुचैल है आदमी का। गुनाह आदमी की जिंदगी का मैल कुचैल है। आदमी को तज़किया करना है, अपने आप को गुनाहों से पाक करना है। गुनाहों से पाक करके आदमी तज़किया हासिल करता है, और गुनाहों में रहते हुए कोई तज़किये का दावा करे तो ये आदमी तज़किये के मामले में गलत फहमी का शिकार है। तीसरी बुनियाद जिस पर आदमी को मेहनत करनी चाहिए, अपनी जिंदगी से गुनाहों को निकाल बाहर करो। और याद रखो, इंसान का नफ्स बड़े धोखे देता है। आदमी अक्सर यह सोचता है, मैं शराब नहीं पीता, मैं जुआ नहीं खेलता, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं जिना नहीं करता, मैं फुला नहीं करता, सूद में डूबा हुआ। बहुत बड़ा गुनाह, गंदगी आपकी जिंदगी की है। एक आदमी सोचता है, मैं बड़े बड़े जितने गुनाह, कत्ल नहीं, चोरी नहीं, जुल्म नहीं, डाका नहीं, फुला नहीं, लेकिन आदमियों के साथ लोगों में मामलात में झूठ बोलने का आदि, बहुत बड़ी गंदगी है। एक एक गुनाह अपने आप में बहुत बड़ी गंदगी है। और तज़किया ये नहीं कि आप 9 गुनाहों से बचकर एक गुनाह के लिए गुंजाइश पैदा कर ले। तज़किया ये है कि अपनी जिंदगी में आप 10 के 10 गुनाहों को निकाल बाहर करें, कोई गुनाह आपकी मेरी जिंदगी में बाकी न रहे। इसके लिए असल में मुजाहदा करना, इसके लिए मेहनत करना, इसके लिए कोशिश करना। असल तज़किया ये है कि आदमी गुनाह से बचे, खास तौर पे गुनाह कबीरा से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करे। तज़किये के बाब में बाकी जो आदमी को हासिल करनी है, चौथे नंबर पर एक चीज है, वो क्या है? इंसान के अपने नफ्स के अंदर कुछ जज्बात आते हैं। कई बार आदमी को पता भी नहीं चलता, और कई बार आदमी महसूस करता है। किसी की कामयाबी को देख के आदमी के दिल में तकलीफ हो रही है, हसद है, जलन है। किसी की भी भलाई देखकर आदमी को किसी किस्म की तकलीफ होती है, सोचता है मुझे नहीं मिली तो उसे भी नहीं मिलनी चाहिए। ये जलन है, हसद है। आदमी अपने दिल के अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर नासूर बना के बैठा रहता है। किसी के खिलाफ दुश्मनी, किसी के खिलाफ नाराजगी, किसी के खिलाफ बुग़्ज़, किसी के खिलाफ कीना। ये जो खराबियां हैं इंसान के दिल के अंदर, इन खराबियों से भी आदमी को अपने दिल को पाक रखना चाहिए। तज़किया ये है कि हमारा दिल पाक हो, साफ हो, सबके लिए भलाई चाहने वाला हो। दुश्मनों से नाराजगी वक्ती हो सकती है, लेकिन दुश्मनी पालना ये मोमिन का शेवा नहीं हो सकता। किसी ने आपका हमारा बुरा कर दिया, तकलीफ होती, इंसानी तकाजा है। इस्लामी शरीयत 3 दिन तक आपको मौका देती है, आप नाराज भी रह सकते हैं। इस्लामी शरीयत कहती है मौका है तो बदला लेकर मामला बराबर भी कर लो, लेकिन इस्लामी शरीयत की नजर में यह पसंदीदा तरीका नहीं कि आदमी सालहा साल तक अपने दिल में नाराजगी को पाल कर रखे। और अब तो हाल यह है, बाप दादा की दुश्मनी बेटे और पोते निभाते हैं। दुश्मनियां वरासत में मुंतकिल की जाती हैं। यह हमारे समाज की बहुत बड़ी सच्चाई है। नफ्स का तज़किया यह है कि अपने नफ्स की खामियों खराबियों को पहचानो, अपने नफ्स की खामियों और खराबियों को पहचानो और उन पर काबू पाने की कोशिश करो। और तज़किये में एक बात यह भी दाखिल है, अगली बात, कि जो ख्वाहिशात है ना, अल्लाह ने ख्वाहिशात इंसान के अंदर रखी। अल्लाह ने इंसान के अंदर बहुत सारी ख्वाहिशात रखी, बहुत सारी ख्वाहिशात अल्लाह ने रखी। हर ख्वाहिश में से अल्लाह ताला ने जायज और नाजायज का एक फर्क रखा, और जायज ख्वाहिश की एक हद अल्लाह ने रखी। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने जिना और शादी निकाह में अल्लाह ने जिना को हराम करार दिया, निकाह को हलाल करार दिया। अब जिना की ख्वाहिश अगर किसी के दिल में पैदा हो, हराम और नाजायज ख्वाहिश है। और निकाह में भी अल्लाह ताला ने मर्द के लिए एक वक्त ज्यादा से ज्यादा 4 बीवियां रखने की इजाजत दी है। 4 बीवियों के बाद भी किसी के अंदर ख्वाहिश पैदा होती है 5वीं की, यह नाजायज ख्वाहिश। ऐसे ही माल के मामले में, ऐसे ही दुनिया की हर ख्वाहिश के बारे में याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने कुछ चीजों को हराम करार दिया और हलाल चीजों का अल्लाह ताला ने एक दायरा रखा है। आपके मेरे नफ्स में अगर ये ख्वाहिशात उस जायज हद से आगे जाते हैं, ये जायज से आगे बढ़कर नाजायज की तरफ जाते हैं, इन ख्वाहिशात का उठना ये असल में मेरे और आपके नफ्स का तज़किया का तकाजा करता है। तज़किया ये है कि हम अब अपने नाजायज ख्वाहिशात को काबू में रखें, कोशिश करें कि ये नाजायज ख्वाहिशात पैदा ना हो। ऐसा पाकीज़ा माहौल अपने बाहर और अपने अंदर कायम रखें। और अल्लाह ना करे अगर ये ख्वाहिशात फिर भी जोश मारती, अगर फिर भी ये ख्वाहिशात उभर कर सामने आती हैं, तो फिर आदमी को उस पर काबू पाने का हुनर आना चाहिए। वो कुव्वत होनी चाहिए कि वो अपने ज़मीर को काबू में रखे, अपने नफ्स को काबू में रखे।
یہ انسان کی اپنے تزکیے کا بڑا اہم باب ہے۔ ہم اکثر یہی مار کھا جاتے ہیں، ہم اکثر یہی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کی زندگی میں تزکیے کا یہ باب بھی کمزور نظر آتا ہے، اور تزکیے کا ایک بڑا اہم باب ہے، اور وہ باب یہ ہے کہ دنیا کی، مال کی، عہدے کی جو محبت ہوتی ہے، وہ محبت آدمی کے دل میں بسے نہیں۔ یہ دنیا آدمی کی ضرورت ہے، آدمی کو یہیں رہنا، اسی دنیا میں رہ کر زندگی کرنا۔ یقیناً آدمی زندگی کرے اور اس دنیا کو برتے، چاہے پوری دنیا بھی آدمی کے ہاتھ میں آئے، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ عیب نہیں ہے اگر حلال اور جائز طریقے سے آتی ہے، لیکن یہی دنیا آپ کے میرے لیے فتنہ بن جائے، یہ میرے اور آپ کے لیے آزمائش بن جائے، یہ مال میرے اور آپ کے لیے فتنہ بن جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں ہمیں اپنے نفس کے تزکیے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ حاضرین گرامی قدر، سب سے بنیادی بات ایک لفظ میں اگر کہیں ان ساری باتوں کو ملا کر، وہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے جو محبوب چیزیں ہیں وہ ہمارے دل میں ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو جو چیزیں ناپسند ہیں ان سے ہمارا اور آپ کا نفس ضمیر پاک ہو، ہماری اور آپ کی زندگی کے معمولات پاک ہو، ہمارے اور آپ کی زندگی کے صبح و شام پاک ہو۔ تزکیے کا ایک باب یہ ہے، آپ اس میں نوٹ کر کے دیکھیے، اس میں آپ کو وہ ساری باتیں مل جائیں گی کہ جس کو اسلامی شریعت نے گندگی قرار دیا، اور ان سب گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا تزکیے کی اصل بنیاد ہے۔ اسے ہم اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ اور دوسری بات، عام طور پر تزکیے میں لوگ پاکی کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن تزکیے میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ پہلو کیا ہے؟ وہ پہلو یہ ہے کہ دیکھیے، نفس کا تزکیہ صرف اس سے نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے نفس کو بری چیزوں سے پاک کر لیں، آپ اپنی زندگی کو خرابیوں سے، گناہوں سے پاک کر لیں، اس سے میرا اور آپ کا تزکیہ مکمل نہیں ہوتا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ جس نفس کو ہم نے برائیوں سے پاک کیا ہے، اس میں اچھائی اور نیکی کے جذبات سے اسے بھرنے کی کوشش کریں، علم سے بھریں، نیکی کے جذبے سے بھریں، اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر دیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر دیں، عبادتوں سے محبت ہو، نیکی سے محبت ہو، اچھے کام کرنے کا شوق ہو، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا ایک جذبہ ہو، ایسی ساری خوبیوں اور کمالات سے اس نفس کو بھرنا چاہیے۔ اسی لیے میں نے یہ بات رکھی، تزکیہ صرف پاکی کا نام نہیں، پاکی کے ساتھ ساتھ اضافے اور بڑھوتری کا نام، اور اضافہ یہ ہے کہ آپ نے جو جگہ خالی کی ہے اپنے اندر، اس خالی جگہ کو اچھی چیزوں سے بھرے بھی۔ آپ کی میرے معمولات زندگی میں اگر گناہ نہیں ہے تو صرف گناہوں سے بچ جانا کافی نہیں، جو جگہ گناہوں سے خالی ہوئی اسے نیکیوں سے بھرنا چاہیے۔ جو وقت ہماری اور آپ کی زندگی کا گناہوں سے ہٹا بچا ہے اسے نیکیوں سے آباد کرنا چاہیے۔ یہ تزکیے کا کمال ہے کہ آدمی نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو پاک کرے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو اچھائیوں سے آباد کرنے کی کوشش کرے۔ اہل علم اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے بات لکھا کرتے ہیں، جیسے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ تزکیہ اصل میں دو چیزوں کا نام ہے، ایک ہوتا ہے تخلیہ اور دوسرا ہوتا ہے تحلیہ۔ تخلیہ کہتے ہیں آدمی کو غلط چیزوں سے پاک کر لینا، اور تحلیہ کہتے ہیں سنوارنا، آراستہ کرنا، اچھائیوں سے بھرنا، اچھائیوں سے اسے آباد کرنا۔ حاضرین گرامی قدر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی ہی تربیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو تربیت فرمائی، آپ دیکھو غیر اللہ کی محبت میں جو دیوانے تھے ان کے دلوں سے غیر اللہ کی محبت نکال دی، شرک ان کے دلوں سے ہٹا دیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی تعلیم اور اپنی تربیت کے ذریعے لوگوں کے سینوں کو اللہ کی توحید سے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے ایسے بھر دیا کہ سرشار تھے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں پوری طرح ڈوبے ہوئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے قبائلی عصبیتیں تھیں، ہر آدمی اپنے قبیلے کی عصبیت میں گرفتار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جاہلی عصبیتوں سے لوگوں کے سینوں کو پاک کیا، اسلامی اخوت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جگہ پہ بیٹھا دیا، اور پھر سارے لوگوں کی محبت کا مرکز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بن گئی۔ سارے لوگ صرف ایک پہچان پہ راضی تھے کہ ہم اللہ کے نبی کے صحابی اور اللہ کے نبی کے امتی ہیں۔ وہ جو قبائلی عصبیتوں میں دیوانے تھے،
نہ صرف یہ کہ دیوانے ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے گلے کاٹا کرتے تھے، معمولی سے ایک جھگڑے میں 40 سال تک عرب آپس میں جنگ لڑتے رہے۔ ایسے جاہلوں کو اللہ کے نبی نے وہ جاہلی عصبیتوں سے پاک کیا، اور اللہ کے نبی نے خود اپنے آپ کو سب کا نبی، سب کا رسول بنا کر رکھا۔ سارے صحابہ نے اپنی تربیت کا اثر ایسے قبول کیا، بھول گئے ساری عصبیتیں، رشتے پہچان باقی رکھے، قبائلی نسبتیں باقی رکھی، لیکن اس کی عصبیت کی بنیاد پر جاہلیت کا مظاہرہ کرنے کے بجائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدہ اور محبت کا رشتہ اور اللہ کے نبی کے اصحاب، صحابہ اور اللہ کے نبی کے امتی کہلانے والے مسئلے پہ راضی ہو گئے۔ آپ دیکھتے جائیے، آپ زمانے جاہلیت کی جس خرابی کو آپ اٹھائیں آپ کو نظر آئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف برائیوں کا خاتمہ کیا اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھائیوں سے ان کو آباد کیا۔ ان کی نمازیں ایسی تھیں، اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا۔ زمانے جاہلیت میں بھی وہ حج کیا کرتے تھے، کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، نماز کے نام پر کعبۃ اللہ کے اطراف گھومتے ہوئے سیٹی بجایا کرتے، تالیاں پیٹا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے ان کو پاک کیا جو غلطیاں تھیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھائیوں سے بھر دیا۔ وہ جو تالیوں والی عبادت، وہ جو سیٹیوں والی عبادت تھی، اس سے ہٹا کر نماز جیسی پرسکون عبادت سے ان کی زندگیوں کو آباد کیا۔ تزکیہ یہ ہے کہ آدمی خرابیوں کے خاتمے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں اچھائیوں کو بھی لانے کی کوشش کرے، تبھی جا کر یہ تزکیہ مکمل اور پورا ہوتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، تزکیے کے سلسلے میں یہ کچھ بنیادی باتیں ذکر کر کے میں آپ کے سامنے اصل میں 2-3 بڑی اہم باتیں نمایاں کر کے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بھائیو، ہم سب کو تزکیے کی ضرورت۔ آپ نے ابھی سنا تزکیے میں کیا کیا باتیں داخل ہوتی ہیں، آپ نے سنا۔ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم میں سے ہر آدمی تزکیے کا محتاج۔ آپ اپنے آپ کو دنیا کا متقی ترین انسان بھی سمجھتے ہیں، تب بھی کم سے کم اتنا تو آپ مانتے ہیں ابھی نیکیوں کا بہت بڑا میدان ہے جسے آپ کو اپنی زندگی کے اندر لا۔ مان لیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی غلطی نہیں، آپ ہر طرح سے پاک آدمی، دودھ کے دھلے آپ ہیں، آپ کے دامن پہ کوئی داغ دھبا نہیں ہے، لیکن اگر بات کریں آبادی، ترقی، اضافے، بڑھوتری کی، تو اس میں بھی ہم اور آپ کے تزکیے کی ضرورت ہے۔ ورنہ سچائی تو یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں کمی ہے، خرابی، الگ الگ قسم کی گندگیوں سے ہم اور آپ آباد ہیں۔ سبحان اللہ، سلف صالحین میں سے بعض وہ سمجھدار لوگ تھے نا، سلف صالحین میں سے بعض نے اسی حقیقت کو سمجھاتے ہوئے کہا، اگر گناہوں کی کوئی بدبو ہوتی نا، اگر گناہوں کی کوئی بدبو ہوتی تو کوئی آدمی میری صحبت اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ سچ یہی ہے، ہم میں سے ہر آدمی کی زندگی میں جو گندگی، کسی بھی قسم کی گندگی، بہت سارے ایسے ہیں آج بھی شرک اور کفر کی مختلف باتیں اپنی زندگیوں میں لیے جی رہے ہیں۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کی زندگی میں بدعتوں کی محبت ہے، بدعتوں سے ان کا رشتہ باقی ہے، اور اللہ معاف فرمائے، گناہ تو ہماری زندگی میں، سب کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے ایک گناہ سے ہم بچے ہوں لیکن دوسرے سے نہیں بچے، دوسرے سے بچے ہیں، تیسرا گناہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر پایا جاتا ہے۔ آپ یقین کریں ان تمام چیزوں سے پاک ہو جائیں۔ کئی بار آدمی یہ سوچتا ہے میں کبھی کوئی تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرتا، میری زندگی آباد ہے، لیکن یاد رکھو ہمارے اور آپ کی جو دل کی کیفیتیں ہیں نا، وہ صبح شام بدلتی رہتی ہیں۔ شیطان ہمارے اور آپ کے دل کے اندر برائی کے جذبات کو ابھارتا رہتا ہے۔ کئی مرتبہ احساس بھی نہیں ہوتا کسی کے تعلق سے حسد ہمارے دل میں، کئی مرتبہ احساس نہیں ہوتا کسی کی دشمنی ہمارے دل میں گھر کر گئی، کئی مرتبہ احساس نہیں ہوتا کسی کے لیے تحقیر کا جذبہ، تذلیل کا جذبہ، توہین کا جذبہ، خود کے برتر ہونے کا جذبہ، خود کے بڑے ہونے کا جذبہ۔ ایسے کتنی خرابیاں انسان، ہمارے شیطان ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے نفس کا جائزہ لینا تو سچ یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو متہم کریں گے۔ اس لیے سب سے پہلی بات یاد رکھیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یاد رکھیے گا کہ تزکیے کی ضرورت ہم میں سے ہر آدمی کو، ہر مرد کو ہے، ہر عورت کو، ہم سب تزکیے کے محتاج ہیں۔ ہم سب کے اندر کہیں نہ کہیں گندگی ہے، اسی لیے جسے اللہ کی بندگی کہتے ہیں نا، وہ مسلسل جہاد ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ کی بندگی کہتے ہیں، اس بندگی کے کمال تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنے نفس کے ساتھ مسلسل جہاد کرنا پڑتا ہے، اور تزکیہ یقین مانیں جہاد سے زیادہ مشکل کام ہے۔
जिहाद दुश्मन से लड़ने का नाम है, लेकिन अपने नफ्स से लड़ना और उसका तज़किया करना दुश्मन से किए जाने वाले जिहाद से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। इसीलिए भाइयों, सबसे पहले ये मसला समझो कि तज़किये की हम में से हर आदमी को जरूरत है। दूसरी बात जो इस सिलसिले में आपके सामने मैं रखना चाहता हूं वो ये कि याद रखो कि तज़किये में एक बड़ी अहम बात यह है कि हम और आपको सिर्फ बुराइयों से पाक रखने में कामयाबी नहीं मिलेगी। क्यों? देखो, हम चाहे जितने अपने आप को बुराइयों से पाक कर लें, अगर नेकियों से आबाद नहीं करेंगे, खाली बर्तन किसी न किसी चीज से भरता है। आपने सुना होगा, पुराने बुजुर्ग कहा करते हैं, खाली मकान शैतान का घर होता है, ऐसे खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ये जो बातें कही जाती हैं तजुर्बे की रोशनी में, ये बात असल में इसी हकीकत को बताती है। सिर्फ बुराइयों से पाक हो जाना काफी नहीं, सिर्फ हम और आप गुनाहों से पाक हो जाए काफी नहीं, वो जो खला पैदा होगा, वो जो खाली जगह पैदा होगी, मान ले मेरे दिल में दुनिया की मोहब्बत थी, मैंने निकाल ली, दुनिया की चीजों की बेजा मोहब्बत थी, उसे निकाल लिया, लेकिन जो खला दिल में है ना, इसको भरना पड़ेगा। अगर हमने नहीं भरा, शैतान और दुनिया के फितने गैर महसूस तरीके से दोबारा अपनी आमाजगाह बना लेंगे, मेरे और आपके दिल को अपना ठिकाना बना लेंगे। इसीलिए एक बड़ी अहम बात याद रखो, जिंदगी में आपके पास फुर्सत है ना, बेकारी को आबाद करो इबादतों से, अच्छाइयों से, नेकियों से, हुसूल इल्म से, अमल से आबाद करो। वक्त खाली रहेगा अगर अच्छाइयों से नहीं भरेंगे, बुराइयों से वो खुद ब खुद भर जाएगा। नफ्स आपने पाक किया लेकिन उसे अच्छाइयों से आबाद नहीं किया, वो बुराइयों से भर जाएगा। ये बड़ी अहम बात है तज़किये के बाब में कि याद रखो, सिर्फ बुराइयों से पाक कर लेना काफी नहीं है, अच्छाइयों से उसे भरने की बड़ी जरूरत है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में नेकियों में आगे बढ़ना, नेकियों में इजाफा करना। देखो, जिंदगी इंसान की कैसी है, कुछ घंटे हैं, कुछ ताकत है इंसान के जिस्म में, आप या तो उसे अच्छाई में इस्तेमाल करें, अगर आप अच्छाई में इस्तेमाल नहीं करते तो बुराई में खुद ब खुद इस्तेमाल हो जाते। आप अच्छाइयों से आबाद कर लेंगे तो फिर जिंदगी में बुराइयों के लिए जगह नहीं होगी, वक्त नहीं होगा, आपके पास ताकत नहीं होगी। इसलिए कि आपकी ताकत अच्छाइयों में लग गई, आपका वक्त अच्छाइयों में लग गया, आपकी जिंदगी नेकियों से आबाद हो गई, अब उसमें बुराई के लिए जगह नहीं बन पाती है। ये बड़ी अहम बात है, इसे याद रखिएगा। और तीसरी अहम बात याद रखें, हमें से बहुत सारे भाई और बहनें ऐसी है जो नफ्स का तज़किया करना चाहती हैं, अपने आप को पाक करना चाहती हैं, बहुत सारी अच्छाइयां अपनी जिंदगी में लाना चाहती हैं, लेकिन ला नहीं पाते। क्यों? इसलिए कि हम एक बहुत बड़ी हकीकत को नजरअंदाज करते हैं। बर्तन अगर पहले से भरा हुआ हो तो आप उसमें क्या डालते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, वो छलक ही जाता है। आपने मिसाल के तौर पर पानी से अपने गिलास को भर के रखा हुआ, उसमें आप शहद डालें, दूध डालें या कोई और चीज, आबे ज़मज़म डालें, कोई भी चीज डालें, बहरहाल वो छलक कर बाहर जाएगा, वो बर्तन में नहीं समाएगा। आप अगर भरना चाहते हैं, गरचे वो शहद हो, दूध हो या आबे ज़मज़म हो या दुनिया की और कोई कीमती चीज हो, तो सबसे पहले अक्लमंदी यह है कि गिलास को खाली करें, आप जगह बनाएं और उसके बाद जाकर उसे इन अच्छी और कीमती चीजों से भरने की कोशिश करें। याद रखें, बहुत सारे हमारे भाई तज़किया करना चाहते हैं, लेकिन जो खराबियां हैं उन पे बाकी रहते हुए सिर्फ अच्छाइयों को लाने की कोशिश करना चाहते हैं। नहीं आती अच्छाइयां, जगह जब खाली नहीं तो अच्छाई कहां जगह बना पाएगी, आप बताएं। हमारे और आपकी सुबह से शाम तक के औकात दुनियादारी में लगे हों या फिर ये कि बुराइयों में लगे हों, खराबियों में हम डूबे हुए हों, तो फिर नेकियों के लिए वक्त हमारी जिंदगी में कहां निकल पाएगा। यकीन करें, जब तक हम अपने आप को खाली नहीं करेंगे, अपने आप को बुराइयों से आजाद नहीं करेंगे, नेकियों और अच्छाइयों के लिए जगह नहीं बन पाएगी। और आज यही मसला, कितने खुतबाते जुमा सुनते हैं, कितने बयानात सुनते हैं, प्रोग्राम अटेंड करते हैं, और अल्लाह का फजल व करम है, नए जमाने के वसाइल यूट्यूब वगैरह पे कितना कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन सुनने वाली बातें कानों तक तो आती हैं, दिल तक उतर नहीं पाती, और दिल तक नहीं उतर पाती तो जिंदगी में जगह कहां बना पाएंगी। वजह क्या है? वजह यही है कि हमने अपने आप को अंदर से भर के रखा है। सिर्फ कान खुले रखें, जो बात कान तक आती है दूसरे कान से निकल जाती, वो कभी दिल तक उतरती नहीं कि दिल में हमने जगह नहीं रखी, और दिल में जगह दे भी दी, जिंदगी में हमने इतना मौका नहीं दिया। जो बात दिल को छूती है उसे जिंदगी में भी ले आए, इसका मौका ही हमने कहां दिया हुआ है।
پاک کریں اپنے آپ کو، خالی کریں اپنے آپ کو برائیوں سے، گناہوں سے۔ یہ جب خالی کریں گے تبھی کوئی اچھی چیز اس جگہ بھر پائیں گے، رکھ پائیں گے، اپنی زندگی کے اندر لا پائیں گے۔ حاضرین گرامی قدر، یہی بات آج آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد اللہ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائے، ان میں سے یہ بڑا اہم مقصد ہے وہ یزکیہم، اللہ کے نبی لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کی تربیت ایسے ہی فرمائی، آپ نے صحابہ کو ہر قسم کی خرابیوں سے پاکی حاصل کرنے کی تعلیم دی، ترغیب دی، خود کو نمونہ بنا کے پیش کیا کہ آپ کی زندگی میں ہر قسم کی گندگی سے پاک آپ کی زندگی تھی۔ آپ نے نمونہ بنا کر پیش کیا کہ ایسی پاکی حاصل کرو، اور دوسری طرف اللہ کے نبی نے علم سے، ایمان سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے، سنت کی محبت سے، پیارے نبی کی محبت سے لوگوں کے سینوں کو ایسے آباد کیا کہ لوگ دین کے ہر کام سے محبت کرتے تھے اور برائی کی ہر بات سے نفرت کیا کرتے تھے۔ جب تزکیہ مکمل ہوتا ہے نا تو پھر ہر نیکی اچھی لگتی ہے اور ہر برائی سے آدمی چڑھتا ہے، نفرت کرتا ہے، اور جب نفس میں خلل باقی رہے نا تو پھر نیکیاں پہاڑ لگتی ہیں، نیکیاں مشقت لگتی ہیں، اور برائی چھوٹی ہو کے بڑی اکثر آدمی کو اچھی لگتی ہے۔ اسی معیار پر اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھ لیں کہ نیکی ہمیں محبت نیکی سے ہے کہ نہیں، اور برائی سے نفرت ہے کہ نہیں۔ یہ معیار ہمیں بتا دے گا کہ ہم تزکیے کے کتنے محتاج ہیں اور ہمیں تزکیے میں کس پہلو پر زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اپنے نفوس کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اور آپ کی زندگیوں کو تزکیے کی اس نعمت سے مالا مال کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے نفوس کا تزکیہ عطا فرمائے، ہماری زندگیوں کو ہر قسم کی پاکیزگی عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم کہتے سنتے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو لوگ قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے، جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حلال روزی عطا فرمائے، اور جو لوگ کسی بھی پریشانی میں گرفتار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کا ازالہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے سب کے حالات کو سدھار دے، سنوار دے۔ جو لوگ انتقال کر گئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، ان کو جنت نصیب فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقامات اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے۔ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں، ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی ماب لنچنگ کے جو واقعات ہو رہے ہیں، یا فلسطین کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ظالموں کی پکڑ کرے، مظلوموں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان اسلام پر قائم رکھے، جان مال عزت و آبرو کی سلامتی نصیب کرے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور ہماری اگلی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔